بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام پروفیسر بلال واجد ہے اور میں ایک کامرس مینٹور ہوں۔ کامرس سیریز کے اس لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کر رہے ہیں ڈفرنس بٹوین کمرشل بینک اینڈ سینٹرل بینک، کہ کسی ملک کے اندر جو سینٹرل بینک ہوتا ہے اور بہت سارے کمرشل بینکس ہوتے ہیں، ان میں ڈفرینسیشن کے کون کون سے پوائنٹس ہوتے ہیں۔ کچھ پوائنٹس ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیے تھے اور کچھ پوائنٹ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ یہ ویڈیو بیسیکلی کنٹینیویشن ہے اور پارٹ 2 ہے ہماری لاسٹ ویڈیو کا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کچھ پوائنٹس ہم نے وہاں پڑھ لیے تھے، باقی جو ریمیننگ پوائنٹس ہیں وہ یہاں پڑھیں گے، بالکل ون لائنر کے اندر ہم اس کو ختم کریں گے۔ تو سب سے تو اسٹوڈنٹ سٹارٹ کرتے ہیں، ان کے پوائنٹس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو پہلا ہمارا پوائنٹ ہے ایڈوائزر۔ جو ہمارا مرکزی بینک ہوتا ہے، جو ہمارا سینٹرل بینک ہوتا ہے، وہ ایڈوائزر ہوتا ہے، مشیر ہوتا ہے، مشورہ دیتا ہے گورنمنٹ کو۔ وہ مشورہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، مالی معاملات کے اندر، کرنسی کی سٹیبلٹی کے اندر، پالیسی ریٹ کے اندر، وہ کوئی بھی مشورہ گورنمنٹ کو دے سکتا ہے۔ تو گورنمنٹ مشورے کے لیے، ایکسپرٹ اوپینین کے لیے کس کی طرف دیکھتی ہے؟ سینٹرل بینک کی طرف دیکھتی ہے۔ اور اگر عام پبلک کو، جنرل پبلک کو کوئی ایڈوائس چاہیے ہو، وہ امپورٹ ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ ہے، آپ نے کوئی چیز منگوانی ہے، کوئی مشینری بڑی کمپلیکس قسم کی مشین منگوانی ہے، تو آپ بینک سے پوچھ سکتے ہیں کہ جی کون سے ملک میں وہ سستی ملے گی اور اچھی ملے گی۔ اسی طرح اگر آپ کسی سیکیورٹی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بینک سے اس کے بارے میں گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ اسی طرح مختلف قسم کے بینک آپ کو بزنس سے ریلیٹڈ ایڈوائزز بھی کرتا ہے۔ تو جو سینٹرل بینک ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے ایڈوائزر ہوتے ہیں، وہ گورنمنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں، اور جو کمرشل بینک ہوتے ہیں وہ پبلک کے ایڈوائزر ہوتے ہیں، عام پبلک کے، جنرل پبلک کے، وہ جنرل پبلک کو ایڈوائز کرتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے کریڈٹ کریشن۔ کریڈٹ کریشن کا پورا ایک ہم ٹاپک پڑھیں گے کہ کس طرح سے بینک کریڈٹ کو کریٹ کرتے ہیں۔ کریڈٹ کریشن کا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس 1,00,000 روپیہ ہے تو ہم اس 1,00,000 سے 10,00,000 کا کام کس طرح سے لے سکتے ہیں، اسے کریڈٹ کریشن کہتے ہیں۔ اور سینٹرل بینک کریڈٹ کریشن نہیں کرتے۔ کریڈٹ کریشن یہ صرف اور صرف کمرشل بینک کرتے ہیں۔ تو کبھی آپ کو کوئی ایم سی کیو بھی آئے کہ کریڈٹ کریشن کون کرتا ہے، تو کریڈٹ کریشن کمرشل بینک کرتے ہیں، سینٹرل بینک نہیں کرتے۔ نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے جی فورن پیمنٹس۔ گورنمنٹ کے بہاف پہ جتنی فورن پیمنٹس ہیں، وہ آئی ایم ایف کی پیمنٹ ہے، آئی ایم ایف سے پیمنٹ ریسیو کرنی ہے یا آئی ایم ایف کو پیمنٹ کرنی ہے، پرنسپل کی پیمنٹ کرنی ہے، انٹرسٹ کی پیمنٹ کرنی ہے، آپ یونائٹڈ نیشن کے ممبرز ہیں، آپ نے ان کی ممبرشپ فیس پے کرنی ہے، آپ ساک کے ممبر ہیں، آپ نے ساک کی فی پے کرنی ہے، جتنی بھی پیمنٹس آپ نے انٹرنیشنل پیمنٹس کرنی ہے گورنمنٹ کے بہاف پہ، وہ آپ کا سینٹرل بینک کرتا ہے۔ اور اگر آپ پبلک کے بہاف پہ جتنی پیمنٹس ہوتی ہیں وہ کمرشل بینک کرتا ہے۔ یعنی کہ وہ ون لائنر یہی ہے کہ سینٹرل بینک اپنی تمام سروسز گورنمنٹ کو دیتے ہیں اور کمرشل بینک اپنی تمام سروسز پبلک کو دیتے ہیں۔ تو فورن پیمنٹس اگر گورنمنٹ کے بہاف پہ کوئی پیمنٹ ہونی ہے تو وہ پیمنٹ سینٹرل بینک کرے گا، اور اگر پبلک کے بہاف پہ کوئی پیمنٹ ہونی ہے تو وہ پیمنٹ کمرشل بینک کریں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے جو مونیٹری پالیسی۔ سمپل سی بات ہے، مونیٹری پالیسی پہ پورا کوشچن پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ مونیٹری پالیسی بناتا سینٹرل بینک ہے اور کمرشل بینک اس پہ ایکٹ اپون کرتے ہیں، عمل درآمد کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے بینکرز بینک۔ جو کسی بھی ملک کا سینٹرل بینک ہوتا ہے نا، وہ اس کا جو رول ہوتا ہے وہ فادرلی رول ہوتا ہے۔ وہ بینکوں کے لیے ایز اے بینکرز بینک، یعنی کہ بینکوں کے بینک کے طور پہ کام کرتا ہے۔ بینک جب بہت زیادہ اب کریٹیکل سچویشن کے اندر ہوتے ہیں تو بعض اوقات وہ بینکوں کو بیل آؤٹ کرتا ہے، بعض اوقات وہ ان کو انسینٹیوز دیتا ہے، بعض اوقات وہ ان کے لیے انٹرسٹ ریٹ کو ڈاؤن کر دیتا ہے، بعض اوقات ان کو بہت فیوریبل کنڈیشنز پہ قرضہ دے دیتا ہے تاکہ بینک اپنا بزنس جاری رکھ سکیں۔ یعنی کہ بالکل جب بینک پھنس جاتے ہیں ہر طرح سے تو پھر اسٹیٹ بینک ان کے لیے ایک مدد کا کام کرتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے یہ بینکرز بینک ہوتا ہے۔ یعنی آپ کے ملک میں جتنے بھی کمرشل بینک ہیں وہ سارے کے سارے ہر چیز کے لیے اسٹیٹ بینک کی طرف یا سینٹرل بینک کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جی لیگل فریم ورک۔ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی تو لیگل فریم ورک ہوگا جس کے مطابق اسٹیٹ بینک بھی کام کرتا ہے ہمارا اور ہمارے کمرشل بینکس بھی کام کرتے ہیں۔ تو وہ لیگل فریم ورک جو ہے نا وہ ہے اسٹیٹ بینک ایکٹ 1956۔ اسٹیٹ بینک ایکٹ 1956 جو ہے یہ لاسٹ امینڈ ہوا تھا جنوری 2022 کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس میں وقتاً فوقتاً امینڈمنٹس آتی رہتی ہیں۔ تو اسٹیٹ بینک کا جتنا لیگل فریم ورک ہے وہ اسٹیٹ بینک ایکٹ 1956 پہ کھڑا ہے، اور جبکہ جو کمرشل بینک ہیں وہ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے مطابق چلائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈیزولوشن، ختم ہونا کسی بھی چیز کا۔ ہم نے ڈیزولوشن آف دا فرم بھی پڑھی ہوئی ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کسی ملک کا جو سینٹرل بینک ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔
جبکہ جو کمرشل بینک ہیں وہ چونکہ پرائیویٹ اونرشپ کے اندر ہوتے ہیں، جب وہ منافع دینا بند کر دیں گے تو ان کو بند کر دیا جائے گا۔ تو کمرشل بینک کو بند کیا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی ملک کے سینٹرل بینک کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ لاسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے جی اپوائنٹمنٹس کا۔ سینٹرل بینک کی جتنی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، گورنر اپوائنٹ ہونا ہے، ڈپٹی گورنر اپوائنٹ ہونا ہے، وہ ہماری اسٹیٹ گورنمنٹ خود کرتی ہے، وہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ ڈائریکٹلی خود اپوائنٹمنٹس کرتی ہے، جبکہ کمرشل بینک اپنی اپوائنٹمنٹس کے لیے آزاد ہوتے ہیں۔ انہوں نے کوئی مینیجر اپوائنٹ کرنا ہے، کوئی سٹی ہیڈ اپوائنٹ کرنا ہے، وہ اس کے لیے بالکل آزاد ہوتے ہیں۔ تو اسٹوڈینٹس، یہ ہمارے پوائنٹس تھے ڈفرینس کے کمرشل اور سینٹرل بینک کے درمیان۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس لیکچر کے اندر کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ ضرور پوچھیے۔ آپ مجھے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس، آپ کی سجیشنز کی بہت ضرورت ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔